ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہلچل مچانے والے شہر پروگریشیا میں ایما نامی ایک نوجوان اور پرجوش عورت رہتی تھی۔ وہ اپنے کام کے لیے، اپنی لگن اور کامیابی کے لیے انتھک جستجو کے لیے مشہور تھیں۔ ایما کا ایک باوقار ٹیک کمپنی میں ایک امید افزا کیریئر تھا، جہاں اس نے اختراعی حل تیار کرنے اور اپنے ساتھیوں کا احترام حاصل کرنے میں طویل گھنٹے گزارے۔ ایک دن ایک غیر متوقع موقع آیا جو زندگی بھر کا موقع لگتا تھا۔ ایک حریف کمپنی ایپیکس انوویشنز نے ایما کو ایک ایسے عہدے کی پیشکش کی تھی جس میں زیادہ تنخواہ، زیادہ ذمہ داریاں اور جدید منصوبوں پر کام کرنے کے مواقع کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایما کا دل جوش سے بھر گیا جب اس نے اس سنہری موقع پر غور کیا جو بظاہر اس کی گود میں آ گیا تھا۔ جب وہ اس فیصلے پر غور کر رہی تھی، ایما مدد نہیں کر سکی، لیکن ان رابطوں کے لیے پرانی یادوں کا احساس نہیں کر سکی جو اس نے اپنے موجودہ کام کی جگہ پر بنائی تھیں۔ اس کے ساتھی دوست بن گئے تھے اور اس نے جو بندھن بنائے تھے وہ قیمتی تھے۔ تاہم ایپیکس انوویشنز کی رغبت اور روشن مستقبل کے وعدے نے اس کے فیصلے پر بادل ڈال دیا۔ فتنہ کا مقابلہ کرنے سے ہی قاصر، ایما نے ایپیکس انوویشنز کی پیشکش کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ آگے بڑھنے کے شوق میں اس نے اپنے جانے کے نتائج پر غور کرنے سے غافل کر دیا۔ وہ دن آ گیا جب اسے اپنے موجودہ کام کی جگہ کو الوداع کرنا تھا۔ ایک احسان مند نوٹ پر جانے کے بجائے ایما نے اپنے پلوں کو جلا دیا۔ اپنی الوداعی تقریر کے دوران وہ کمپنی کی کوتاہیوں پر تنقید کرنے اور بعض ساتھیوں کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کامرے میں خاموشی چھا گئی جب آئس کے الفاظ حالوں میں گونج رہے تھے، جس سے ان کے پاس منظر میں تکلیف اور تناؤ کی ایک پگڈنڈی رہ گئی۔ ایما کی جدائی کے الفاظ نے ایک آگ بھڑکنا دی تھی جس نے ان پلوں کو تھا جو آئس نے برسوں میں بنائے تھے۔ جیسا ہی ایما نے ایپیکس میں اپنے نئے کردار میں قدم رکھا، اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ آئس کے اعمال کے اثرات مرتب ہوئے۔ انڈسٹری اس سے چھوٹی تھی جس کا آئس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور آئس کے بدتمیزی سے باہر نکلنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ آئس کے پچھلے کام کی جگہ کے ساتھی جو کبھی آئس کی تعریف کرتے تھے، اب اسے احتیاط اور شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے دن ہفتوں میں بدلتی گئے، ایما کو ایسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جن کی آئس نے توقع نہیں کی تھی۔ ایپیکس میں کام کا ماحول آئس سے کہیں زیادہ مسابقاتی اور کٹھور ثابت ہوا جتنا آئس نے سوچا تھا۔ جن ساتھیوں پر آئس نے تنقید کی تھی وہ اب ہم عمر ہیں، اور انہوں نے نئی ٹیم میں آئس کے انضمام کو مشکل بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ ایما نے خود کو الگ تھلگ پایا اور ان پلوں پر پچھتاوا پایا جو آئس نے جلائے تھے۔ اس نے جس سنہری ملکہ کا تقب کیا تھا وہ اپنی چمک کھو بتا تھا، اور وہ اس دوستی اور حمایت کی خواہش مند تھی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ آئس کے جذباتی اعمال کے نتائج تکلیف دہ طور پر واضح ہو گئے۔ آئس نے ان رشتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جو کبھی آئس کی کامیابی کے لیے اہم تھے۔ آخر میں ایما نے خوبصورتی سے چونی کی اہمیت اور ان ربطوں کی تعریف کرنے کے بارے میں ایک قیمتی سبق سیکھا جنہوں نے آئس کے سفر کو شکل دی۔ جب آئس نے ایپیکس میں چیلنجز کا تذکرہ کیا، آئس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے پلوں کو دوبارہ کبھی نہیں جلائے گی۔ آئس بات کو سمجھتے ہوئے کہ کامیابی کا راستہ احترام، شکر گزار اور کسی کے اعمال کے نتائج کے بارے میں سوچ سمجھ کر ہموار کیا جانا چاہیے۔